والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین صاحب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے پر اسی کا تصرف ہے، اختیار ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے اپنی عبادت کے بارے میں، پھر فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد فرماتا ہے کہ میرے برابر کسی کو مت سمجھو. اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا، اور کوئی اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا بھی نہیں ہے. کوئی نہیں سمجھتا ہے. سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے بعد فرماتا ہے جب اپنی عبادت کی بات آئی، اس کے بعد اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنے کی بات آئی، پھر آگے فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، کہ جب تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد آگے یعنی اللہ تعالیٰ کلام مجید میں پے در پے ہر چیز کا خلاصہ فرما رہا ہے، اور ہمیں انسانیت کو زندگی گزارنے کا مقصد اور اس کے حقوق بتا رہا ہے. پہلے اپنی عبادت کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اپنی جو ہے ذات کے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھنے کا حکم فرمایا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بہت اہم باتیں ہیں، رب العالمین کا کلام ہے جو اپنے اندر ایک ایک لفظ میں کئی معانی کے سمندر لیے ہوئے ہے، جو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء، مفسرین، محدثین کا سہارا لینا ہوتا ہے. جب ہم کہیں جا کر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو لفظاً سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر گمراہی ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، الگ بات ہے. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں وہی کو سمجھ رہے ہیں، وہی کو کافی سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے وہی قرآن کریم گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. تو علماء، محدثین، مفسرین کا سہارا لے کر ہی قرآن کریم میں خلاصہ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا میرے ہمسر کسی کو مت سمجھو، میرے برابر کسی کو مت سمجھو. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ اللہ کو جو ہے کم علم والا بھی کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا. اگر سمجھیں گا تو وہ شرک کہلائے گا، اور جب شرک ہو جائے گا تو ہر گناہ معاف ہے، سوائے شرک کے کچھ بھی معاف نہیں ہے. سمجھنے کی بھی بات ہے. تو لہٰذا جب تک اس کے سمجھنے کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس پر ہم الزام نہیں لگا سکتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے برابر کسی کو مت سمجھو، اور ہمیں سمجھنے والے کی سمجھ کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کی سمجھ کو نہیں سمجھے اور بغیر سمجھ کو سمجھے کہ ہم خود اپنے دماغ سے کچھ بھی سوچ کے الزام تراشی کر رہے ہیں،
تو پھر یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کئی خلاصے ہیں اس کے اندر بے انتہا۔ اگر ہم جو ہے تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی صفحات اس کے اوپر جو ہے لکھے ہوئے ہیں، مفسرین اللہ والوں نے لکھ دیے ہیں اس آیت کے اوپر۔ تو یہاں پر عبادت کی بات آئی، عبادت میں جو ہے اللہ تعالیٰ آخری سانس تک عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا میرے برابر کسی کو مت سمجھو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ خود سے ہے، بذات خود ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور ہم جو ہے تنگ دست ہیں، ہم مجبور محض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ افسوس کی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم آج نظر ڈالیں گے تو یہاں پر ہر دو کے حقوق سامنے آتے ہیں۔ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے۔ تو جب ماں باپ کمزور ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ جب وہ تمہیں پال پوس کر بڑا کریں گے، تم صاحب شعور ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے، تو اس کے بعد بندہ سمجھے گا کہ مجھے ماں باپ نہیں کہنا ہے، تو وہاں سے اس کی زندگی سدھر سکتی ہے، وہ کچھ بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر والدین کا حقوق کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الگ الگ زاویے سے کئی مقامات پر بیان کر چکا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے۔ ہم فوراً جو ہے غضب میں آ جاتے ہیں، ماں باپ کے کہنے کو ہم اپنی توہین سمجھ لیتے ہیں، ماں باپ اگر ہمیں جو ہے ڈانٹ دیتے ہیں تو ہم اپنی جو ہے خامی سمجھتے ہیں، کئی چیزیں ہم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا، اللہ کا حکم ہے اف بھی مت کہنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ماں باپ لا کچھ بھی کہیں لیکن ہمیں اف بھی نہیں کہنا ہے، لیکن وہ اف نہیں کہنا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل آزاری ہو جائے، ماں باپ مایوس ہو جائیں، ایسی چیز نہیں کہنا ہے۔ اگر ماں باپ تم سے خوش ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایسے الفاظ کہو جس سے والدین خوش ہوتے رہیں، تم سے راضی ہوتے رہیں، ماں باپ تم کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ایسے الفاظ کہنا ہے۔ اور وہ لفظ جو ماں باپ کا دل توڑنے والا ہوتا ہے، ان کو مایوس کر دینے والا ہوتا ہے، ویسا لفظ اگر تمہارا اف بھی ہوگا تو پھر وہ لفظ تو دور